السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 422 سطر نمبر 5 میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ اس میں تشریح میں فرمایا کہ انسان خود کو اعضاء سمجھے، یعنی کہ جسم میں جس طرح آنکھ ہوتی ہے خود کو اس آنکھ کی طرح سمجھے کہ اگر کہیں سے بھی تھوڑا سا خرابی آ جائے، تھوڑی سی خرابی آ جائے تو خود کو پورا خراب سمجھے۔ اور اگر سر میں جیسے درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، سارے جسم میں اس کا اثر موجود ہوتا ہے۔ آنکھ درد کرے تو سارے جسم میں اس کا اثر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید اس کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئے جو گناہ ہیں، آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اس سے بچیں، تاکہ یہ تمام جسم آپ کا گناہوں سے بچ سکے۔ آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ جب انسان دیکھتا ہے سامنے ایک درخت ہے، وہ درخت اس انسان کا نہیں ہے، وہ درخت کسی اور مالک کا ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پھل بہت اچھے ہیں، اس کو اچھے لگنے لگ گئے ہیں۔ ہاں، خوبصورتی دیکھ کے اسے اچھا کہنا یہ حق ہے اس پھل کا، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آنکھوں سے گناہ شروع ہوا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے جائیں گے، درخت تک پہنچ کے، درخت پر چڑھ کے پاؤں سے چڑھیں گے، اس پھل کو ہاتھ سے توڑیں گے، منہ سے کھائیں گے، آنکھوں سے دیکھا ہوا سارا گناہ جو ہے وہ جسم پر گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو ایک آنکھ کی طرح سمجھے۔ جب آنکھ پاک رہے گی سارا جسم پاک رہے گا۔ جب آپ کے دماغ میں کوئی غلط بات نہیں گھسے گی تو سارا جسم پاک رہے گا۔ انسان خود کو نہیں سمجھتا کبھی۔ انسان نے ہمیشہ دوسرے کو سمجھنا چاہا ہے، انسان نے ہمیشہ دوسرے کو ڈیگریڈ کیا ہے، انسان نے ہمیشہ اپنی گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسرے کی گریبانوں میں جھانکا ہے، دوسرے کو غلط کہا ہے، دوسرے کو غیبت کا نشانہ بنایا ہے، دوسرے کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ انسان جس دن اپنی گریبان میں جھانکنا سٹارٹ کر دے گا اس دن انسان بن جائے گا، وہ انسانیت کا متحمل کہلائے گا، اس میں پھر بس جائے گا اسلام۔ انسانیت بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ایمان والا انسان ہوتا ہے، انسانیت کا روادار ہوتا ہے۔ اب انسان اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال دے تو میرے خیال میں وہ مشقت آپ کے جسم تک 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ تک پہنچے گی۔ یہ مشقت آپ کو قیامت والے دن فائدہ دے گی۔ قیامت والے دن اللہ اور اس کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ تو کہہ سکیں گے، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری اطاعت کی ہے، آج ہم تیرے سامنے اس لیے سر جھکا کر نہیں کھڑے۔ ہمیں آنکھیں نہ جھکانی پڑیں، اس نبی کے سامنے آنکھیں جھکانی پڑیں گی جو ہمارے لیے روئے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 2 جہاں کا سردار، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کو بھی پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ ہمارے لیے روئے تھے۔ کیا ہمیں ان کی اتنی قدر نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوار لیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں، اپنی قبر کو بھی سنوار لیں، اپنے کفن کو میلا ہونے سے بچائیں؟ آج قبرستان جانا ہوا، یقین کریں موت تو یاد آتی ہے، لیکن قبر کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے، جب تمہارے اندر تھوڑی سی اکڑ پیدا ہونے لگے نا تو قبرستان کا چکر لگا لینا۔ قبرستان میں آپ کو 60 سال کے بڈھے کم ملیں گے،
90 سال کے بوڑھے کم ملیں گے آپ کو، زیادہ تر 20 25 30 سال، بڑی حد مارو ایسے لوگ ہوں گے جو 100 سے اوپر ہوں گے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں 60 سال کی عمر ہوتی ہے، بس 60 کے بعد بونس شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ 50 سے کے بعد بونس شروع ہے۔ 30 40 سال کے جوان ہیں، جا رہے ہیں۔ قبرستان جانا ہوا، 4 سے 5 گری ہوئی تھی یہ قبریں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ وارث ہوتے ہیں، یہی بات سمجھا رہے ہیں، وارث ہوتے ہیں، 2 دن روتے ہیں، 3 دن روتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کوئی اپنا تھا، کوئی غیر تھا، کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا تھا، کوئی احسان ان کا کبھی تھا، سب بھول جاتے ہیں، اپنے اعمال کام آتے ہیں، وہی اعمال اللہ تعالیٰ دیکھ کر آپ کی قبر کو وسیع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انسان کی قبر وسیع کرتے ہیں جس کے نیک اعمال ہوں گے۔ جب اعمال برے ہوں گے، یہاں بھی برے کام، وہاں بھی برے سلوک ہوگا، پھر فرشتوں کو جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ دوسروں کو تنقید کرتے رہتے ہیں، یا ہم دوسروں کو تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو انسان اگر ایک آنکھ کی طرح ہے، ایک آنکھ کی مانند ہے نا، تو اگر کسی بھی جگہ کسی بھی عضو سے آپ سے گناہ ہو رہا تو آپ وہیں رک جائیں۔ آپ سب سے زیادہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر تو ہر کوئی آج کل کے اس معاشرے میں بدنظری کرتے پھر رہا ہے۔ بہت کم دیکھا ہے جو آنکھیں نیچے جھکا کر گزرے ہو۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ایک اور بات بھی آ گئی ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ رکھنی چاہیے نگاہ اپنی، کوئی انہیں نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ آج کل عورتوں نے بھی عیاں ہو کر نکلنا شروع کر دیا، نیم برہنہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ دین والا بنائے، اسلام والا بنائے۔ تو سب سے پہلے خود کو پہچانیں۔ جس دن ہم خود کو پہچان گئے ہیں، اپنے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچان گئے ہیں، اس دن ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری معاشی حالات بھی سنور جائیں گے، ہمارے حکمران بھی سنور جائیں گے، ہمارے ملک بھی۔ آج کل سیلاب کا جو بحران آیا ہوا ہے، اتنا سیلاب اور یہ تمام سارا ملک برباد ہو چکا ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے اپنے کیے کردہ گناہ ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ کرے، قوی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔